گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر شریعت مطہرہ کے بیان کردہ احکامات سکھائے جاتے ہیں، شرعی مسائل بتائے جاتے ہیں۔ آپ کے مسائل چاہے تجارت سے تعلق رکھتے ہوں، عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یعنی نماز روزہ سے تعلق رکھتے ہوں، نکاح و طلاق سے متعلق ہوں، یا کسی اور زندگی کے شعبے سے متعلق آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، ہم سے پوچھنا چاہیں، تو الحمدللہ عز و جل دارالفتاح اہل سنت کے مفتیان کرام اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیج کے ذریعے رابطہ کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی انشاءاللہ نمبر دکھائے جائیں گے، آپ ان نمبرز پر اپنی کال ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ ویڈیو سوالات بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مدنی چینل کا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، اس پر آپ اپنا ویڈیو سوال بھی چاہیں تو بھیج سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں ہرگز اس حوالے سے رابطہ نہیں کریں گی، اور اسلامی بھائی بھی جو ہم سے رابطہ کریں، ویڈیو سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو شروع میں سلسلے کا نام ضرور لے لیجئے، جیسا کہ دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں میرا سوال یہ ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیجئے تو انشاءاللہ وہ سوال ہم تک پہنچ جائے گا اور ہم اس کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور یہ حدیث پاک میں درود پاک لکھا اور پھر آخر میں الفاظ ہے کہ جب تک میرا نام اس میں رہے گا، تو کیا یہ کہ درود پاک ایسا لکھا جائے کہ جس میں نام نامی اس میں گرامی آ رہا ہو، یا ویسے نام لکھ کر درود پاک لکھا جائے؟ کیا ہے اس کا طریقہ کار، کیا ہوگا؟ یا صرف درود پاک ہم لکھتے رہیں تو تب بھی ثواب حاصل ہو جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمائی ہے تو اس میں جو الفاظ ہیں کہ جس نے میرا نام لکھا اور اس کے ساتھ درود شریف لکھا تو جب تک نام باقی رہے گا جی جی، تو فرشتے درود بھیجتے رہیں گے۔ مجھ پر درود پاک لکھا لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ مجھ پر درود لکھا، درود پاک لکھ، مجھ پر درود پاک لکھا، تو اب اس سے مراد غالباً تو درود وہ یہ پاک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کیا گیا، نام لکھا گیا محمد، اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا، تو جب تک وہ کتاب باقی رہے گی، چھپتی رہے گی، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، بوسیدہ ہو کے بالکل ختم نہیں ہو جاتی، تو جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جب تک اس میں موجود ہے تو جو فضیلت بیان کی گئی وہ انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ اس کے لیے الگ سے ہم کاپی بھی مخصوص کر سکتے ہیں، یا جب کوئی تذکرہ آئے تبھی درود پاک لکھا جائے؟ جیسے ہم کوئی مضمون لکھ رہے ہیں اس میں سرکار علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اب لکھتے ہیں، یا پھر کبھی ویسے ہی ہم اپنے لیے کاپی مقرر کر لیں، رجسٹر رکھ لیں تو اور نبی درود ثواب پاک کا کام لکھتے تو رہیں؟ ہے، تو جس طرح
درود شریف زبان سے پڑھنے کے ثواب ہیں، ٹھیک تو ہے، اس میں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ لکھنے کی صورت میں ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو لکھنے کی صورت میں بھی درود پاک بھیجنا ہی پایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو جن کو لکھنا نہیں آتا، جن کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا، وہ اپنی مادری زبان میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی پر درود بھیج، تو یہ بھی درود ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقاعدہ اس کے لیے عربی رسم الخط میں لکھنا یا اچھی آواز میں پڑھنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا، درود کا معنی ہی دعائے رحمت ہے، سلام کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، تو ان ٹھیک پہ ہے، تو درحمت اور سلامتی برس ہی رہی ہے، ان کے صدقے دیگر مخلوق پہ برس رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ایک رشتہ امتی ہونے کا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم امتیوں کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، تو ہم امتیوں پر ایک اخلاقی اعتبار سے بھی کہ اتنے احسانات ہم پر ہوئے، بے شک، وہ بے ہماری شک، خاطر راتوں کو اٹھتے، پاؤں متورم ہو جاتے، ہماری بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارہا دعائیں اللہ فرماتے اکبر، رہتے۔ اللہ اکبر، تو جب نبی کریم صلی اللہ صلی تعالیٰ علیہ اللہ وسلم علیہ اپنی وسلم، امت کا اتنا خیال فرماتے ہیں، پیدائش کے وقت سے لے کے قبر شریف میں اتارے جانے تک بھی نبی اللہ، کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سبحان زبان پہ امتی تذکرہ موجود ہے، امتی کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اپنی گفتگو کا ابتدا انتہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی کے اللہ ذکر خیر علیہ وسلم اور درود و سلام پہ کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ علماء کرام نے ایک تعداد یہ بھی بیان کی کہ جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے حدیث کریمہ میں فضائل بھی مذکور ہوئے ہیں، تو ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ مدنی انعامات میں سے بھی ایک مدنی انعام یہ ہے کہ 313 مرتبہ ایک دن کے اندر درود پاک پڑھا جائے، تو وقت مقرر کر کے نمازوں کے بعد یا کسی اور وقت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیا جائے، اور کسی بھی کام کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے اس کے بارے میں اگر معلومات ہوں، اس پر کیا فضائل ہمیں حاصل ہوں گے، کیا ثواب حاصل ہوگا، تو اس کام کرنے میں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور لگن حاصل ہوتی ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، الحمدللہ ہم سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ اسی سے حدیث پاک پڑھ کر سنائی جائے، درود پاک کی فضیلت سنائی جائے تاکہ ترغیب حاصل ہو۔ اس میں امیر اہل سنت نے 40 کے قریب درود پاک کے احادیث کریمہ نقل کی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو اقوال درود پاک سے متعلق ملتے ہیں وہ بھی نقل کیے ہیں، اور درود پاک نہ پڑھنے کے اوپر جو وعیدیں ہیں بعض صورتوں کے اندر وہ بھی یہاں پر اس کتاب کا حصہ ہیں۔ بہت ہی مختصر ہے، اتنی طویل نہیں ہے، آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس میں جو بک لائبریری ہے وہاں جا کر بھی اس کتاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اپنے پاس محفوظ کر اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے فضائل، اس کی جو برکتیں ہیں انشاءاللہ ہمیں ضرور حاصل ہوں گی۔ کالز ہمارے پاس حضور موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ میں محمد بلال عطاری، میرا تعلق نیو کراچی سے ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں اور مستعمل پانی کب ہوتا ہے؟ اگر نابالغ بچہ، جو چھوٹا نابالغ بچہ یا عورتیں ایک بالٹی بھر پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیں یا اس طرح 10 سے کم پانی اپنے استعمال میں لے کر آ جائیں تو کیا اس صورت میں بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے؟ جی حضور۔ مستعمل پانی کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ مستعمل کا معنی ہے استعمال میں لایا گیا پانی، ٹھیک ہے، تو جو پانی مستعمل ہو چکا ہوتا ہے اس کی تعریف مختصراً لفظوں میں یہ ہے کہ دہ دردے سے کم مقدار میں جو پانی ہو تو وہ قلیل پانی میں شمار کیا کم جاتا ہے، پانی میں، کم پانی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر دہ دردے سے کم مقدار میں پانی ہو، مثال کے طور پہ بالٹی ہے ٹھیک ہے، یا کوئی ٹب ہے اس کے اندر پانی ہے، یا گھروں میں جو ٹینک زمین میں بنائے جاتے ہیں تو عموماً وہ کم ہوتے ہیں، یا اوپر چھتوں پہ جو ٹنکی رکھی جاتی ہے جب بنائی جاتی ہے تو وہ بھی کم، زیادہ سے زیادہ 6-8 فٹ کی ہوتی ہیں، زیادہ طویل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ سب قلیل پانی کی مقدار میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اگر اس میں کسی نے، جیسے نابالغ بچے کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو نابالغ بچے نے اگر ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا،
ہاں اس وقت مستعمل ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ اگر دے دردے سے کم مقدار میں جو قلیل پانی ہے اس کو استعمال کیا گیا تو ٹھیک ہے۔ استعمال کرنے کی اگر دو صورتیں ہیں، یا تو اس سے حدث زائل ہو گیا، حدث کا معنی ہوتا ہے جیسے کوئی بے وضو تھا ٹھیک ہے، تو اس کی بے وضوئی ختم ہو گئی، یعنی وہ ٹھیک ہے، با وضو ہو گیا، ٹھیک ہے، یا اس پہ غسل فرض تھا تو اس کا غسل اتر گیا، اتر گیا۔ اب اس کے لیے پورا غسل یا پورا با وضو ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے اعضائے وضو میں ہاتھ کا دھونا یہ ہوتا ہے، تو اگر کسی کا یہ بالٹی میں ہاتھ چلا جاتا ہے تو اور وہ بے وضو تھا، اس کا ہاتھ بھی دھلا ہوا نہیں تھا، تو یہ بالٹی میں جاتا ہے تو بالٹی میں جتنا حصہ اس کا پانی لگا ہے، پانی یوز ہوا ہے، تو وہ اتنے جسم کے حصے سے وہ بے وضوئی جو تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ حدث کا ازالہ ہو گیا۔ صحیح، حدث مانے بے وضو ہونا یا بے غسل ٹھیک ہونا، ہے، تو اتنے حصے سے بے وضو ہونے کا جو وصف تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو پانی تھا وہ پانی مستعمل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک صورت اور ہے مستعمل ہونے کی کہ ایک آدمی با وضو ہے، صحیح، لیکن جیسے وضو پر وضو کرنا یہ مستحب ہے، یہ اس صورت میں جیسے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، ٹھیک ہے، اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور وضو برقرار ہے، ٹوٹا تو نہیں ابھی بہتر ہے کہ عصر کی نماز دوبارہ نئے وضو کے ساتھ کیے جائے، ٹھیک ہے، پڑھی جائے، تو یہ نور علی نور اس کو قرار دیا گیا۔ سبحان تو اللہ، اب اس صورت میں اب کسی کا با وضو تھا، لیکن اب با وضو آدمی نے پھر وضو کرنے کی نیت سے بالٹی میں ہاتھ ڈالا ہے، وضو کی نیت سے، وضو کی نیت سے ٹھیک ہے، کہ وضو پہ وہ وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تقرب حاصل کر رہا ہے، نیکی ٹھیک کا ہے، ایک کام کر رہا ہے، تو اس وضو پر وضو ایک تقرب نیکی ہے، تو اس غرض سے اگر اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے تو وہ پانی پھر مستعمل ہو جائے گا اگرچہ با وضو تھا یہ۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک، دو چیزیں، یا تو حدث زائل ہو جائے پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے، یا وہ پانی تقرب کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے نیکی کی نیت سے، نیکی کی جیسے نیت وضو سے، کرنا، جیسے ٹھیک ہے، وضو کرنا ہے یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، اچھا، تو یہ اچھا، ہاتھ دھونا بھی سنت ہے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے با ٹھیک ہے، وضو شخص نے ٹھیک، ٹھیک، اگر اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے تو وہ بالٹی میں جیسے کسی نے بالفعل ہاتھ جی، ڈال جی، کے یوں اس ہاتھ کے دھو لیے، قطرات چلے گئے، اور اس کا مقصد ہے کہ میں سنت کی ادائیگی ہاتھ دھو کر رہا ہوں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، تو اس سنت اور تقرب کی وجہ سے بھی اگر وہ بالٹی میں اس نے ہاتھ ڈال کے ہاتھ دھو لیے تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو نابالغ بچہ ہے تو صحیح، نابالغ بچے کے لیے یہ حکم نہیں ہوتا کہ اس کے پانی یہ بے وضو ہونے کا اس کے لیے حکم نہیں ہوتا، نابالغ بچے نے اگر ہاتھ ڈال دیا تو اس سے اس کا حدث دور نہیں ہوتا، تو وہ نابالغ بچے کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ خواتین اگر اپنے مخصوص ایام میں ہیں اور ابھی ان کے وہ ایام چل رہے ہیں ٹھیک تو ہے، اس صورت میں اگر ان کے ہاتھ پہ پانی لگتا بھی ہے تو اس سے ان کا وہ حدث جو ہے نا وہ دور نہیں ہوتا، وہ یعنی جو باقی رہتا ان کے وہ بے جسم پر، غسلہ پن ابھی باقی وہ رہے گا، اپنے جب یہ وقت پر ہی پاک ختم ہوں گی ہوگا، اس کے بعد پھر ان کو ٹھیک غسل ہے، کرنے کا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے اگر پانی میں ہاتھ ڈل گئے صحیح، صحیح، کام کاج کی غرض سے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر جیسے کہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواتین کو ان ایام میں جو ان کے مخصوص دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں نمازوں کے اوقات میں باوضو ہو کر مصلی پر ذکر و تسبیح وغیرہ کرنا مستحب ہے۔ وضو کرنا ہے ان کو، جی جی، مستحب ہے، مستحب ضروری ہے، نہیں، وضو ضروری کہلائے گا نہیں ایسا، وضو مطلب یہ ہے کہ یہ جو روٹین ہے نا نمازوں جی، کے اچھا، اوقات کی، اچھا، اچھا، تو ایسا نہ ہو کہ نماز اتنے دنوں تک نہیں پڑھ رہی تو بچے سوچیں گے کبھی نماز کیا پڑھتے ہیں کبھی بچوں نہیں کو پڑھتے، کیا پتا بچوں کو کیا، نہیں پتا ہوتا، ٹھیک تو ہے، یہ ایک روٹین بھی برقرار رہے، ٹھیک ذکر ہے، الہی سے ٹھیک، محرومی ٹھیک، بھی ٹھیک، نہ ہو، سبحان تو اللہ، بہتر ہے کہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے۔ تو اب یہ جو وضو کرنا ہوگا اس سے حدث تو دور نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، بے وضوئی بے غسلہ پن تو دور نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، البتہ یہ جو وضو کرنا ہے یہ تقرب کی نیت سے ہے، نیکی حاصل کرنے کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو وضو ہوگا صحیح، اس وضو سے اگر پانی قلیل پانی میں جو ان کے جسم سے لگ کر گرے گا وہ پانی مستعمل ہوگا، صحیح، یا تقرب کی نیت سے انہوں نے بالٹی میں ہاتھ ڈال کے یعنی وضو کرنے کی نیت سے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، صحیح، لیکن اگر تقرب کی نیت نہیں ہے ویسے ہی کپڑے دھونے کے لیے بالٹی ٹھیک، بھری اور اس کے اندر ایسی ہاتھ ڈال دیا بے دھلا، یہ تو اس صورت میں وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو ہاتھ ڈالنا ہے وہ نہ تقرب کے لیے ہے نہ ازالہ حدث ہوا، تو اس صورت میں پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ تو یہ تفصیلی احکامات جو مستعمل پانی کے حوالے سے ہیں، تو بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے ٹھیک ہے، اس میں
مختلف قسم کے پانی جن سے وضو ہو سکتا ہے، جن سے نہیں ہو سکتا، تو اس میں ایک ٹاپک مستعمل پانی کے بارے میں بھی تفصیل مذکور ہے، تو اس کا مطالعہ کر لینے سے بھی کافی حد تک اس حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا تو معلومات حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا ایک امیر اہل سنت کا بھی پانی سے متعلق ایک رسالہ ہے، جی جی پانی کے بارے میں معلومات غالباً یہ نام ہے، تو اس میں بھی مختلف احکام پانی کے حوالے سے مذکور ہیں، تو اس رسالے کو بھی ضرور اپنے مطالعے میں لانا چاہیے۔ اچھا، یہ ضمناً پوچھ رہا ہوں کہ آپ مستعمل فرما رہے ہیں، جو بھی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، جو یاد رکھ سکا وہ یاد رکھے، ورنہ ان کتابوں کا بکس کا مطالعہ کرے۔ جی، یہ ناپاک تو نہیں ہوتا نا؟ مستعمل اور ناپاک میں پانی فرق ہے؟ ناپاک نہیں ہوتا، مستعمل کا معنی ناپاک نہیں ہے، مستعمل کا معنی ہے استعمال شدہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک دفعہ ایک چیز استعمال ہو گئی تو دوبارہ اس چیز کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ استعمال سے مراد طہارت کے حوالے سے، وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ البتہ دیگر جو کام ہے، کپڑے دھونے کا عمل ہے، ٹھیک ہے، فرش دھونا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو کام کاج ہیں اس میں اس کو استعمال میں لایا جا ٹھیک سکتا ہے، اور ہے۔ کھانا وغیرہ کے لیے ناپسندیدہ اس ہاں، کو؟ کھانے پینے کے اندر اس کو استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سوال تو ایک پوچھا گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس کے ضمن میں کتنے مسائل، اسلامی بہنوں کے بھی مسائل، اور ایک بڑا اہم مسئلہ آج ہم نے سنا کہ جب اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ماہواری کے جو ایام ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں سمجھتی ہیں ان ایام میں بھی ان کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ باقاعدہ جس طرح عام دنوں میں نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے نماز پڑھتی ہیں، وہ اس وقت میں بھی اسی طرح نماز کے لیے نماز کی طرح وضو کریں، اور پھر وہ مصلی وغیرہ بچھا کر ذکر و اذکار کریں گی۔ نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے ایک اچھا ذکر و اثر پڑے۔ اذکار میں مصروف ہے، تسبیحات وغیرہ، درود شریف وغیرہ پڑھتی ہے، قرآن نہیں پڑھے تو گی۔ اس سے وہ اسلامی بہنیں بھی درس حاصل کریں جو پاکی کی حالت میں بھی پڑھتی ہی نہیں ہیں، جی، تو وہ پھر کہاں، اور غور یہ کریں کہ ان دنوں میں بھی شریعت نے ان کو عبادت کسی سے نہ کسی محروم درجے نہیں میں رکھا، مستحب۔ ان کو رکھا ہے اللہ کہ یہ اکبر۔ اپنی روٹین برقرار رکھیں، نماز نہیں پڑھیں گی لیکن ذکر و درود وغیرہ اور جو ایک روٹین تھی عبادت کی وہ برقرار رہے۔ ٹھیک تو ہے، پاکی کے دنوں میں تو باقاعدہ وہ تو سب اچھا، کام اس کر رہے حالت میں ہیں۔ جب وضو کیا ذکر و درود کے لیے اور وہ تقرب کی نیت سے آپ فرما رہے ہیں ہو رہا ہے، تو کیا قرآن پاک چھو سکیں گے اب؟ نہیں، ان خواتین کو صرف وہ ایک مخصوص کام کے لیے اس مخصوص کو ایک کام اجازت کے دی لیے گئی، ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکیں گی کیونکہ ان کا حدث زائل ابھی نہیں دور ہوا۔ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو اس کا قرآن مقصد پاک کچھ اس اور حالت ہے میں شریعت کے حوالے سے، جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک میسج بھی ہمیں اسی طرح کا آیا ہوا ہے کہ کیا نابالغ بچہ جب قرآن پاک پڑھنا چاہے یا مدنی قاعدہ پڑھنا چاہے تو وضو کروانا لازم ہے اس کو، یا بے وضو بھی چھو سکتا ہے؟ نابالغ جو بچہ ہے اس کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا اس پہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں، یعنی اگر اس نے قرآن پاک چھو لیا تو گناہ گار نہیں ہے کیونکہ ٹھیک ہے، ابھی وہ مکلف نہیں ہے، صحیح، لیکن چونکہ ابھی یہ نابالغ ہے، ابھی سے اس کو ہم تربیت دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو نماز وغیرہ سکھائیں گے، نماز کے لیے وضو جو طریقہ کار ہے، وضو کے فرائض، سنت جو مستحبات ہیں، یہ سب چیزیں اس کو سکھائیں گے ٹھیک ہے، تاکہ جب یہ بالغ ہو تو ان کے مطابق یہ وضو کر کے اپنی نماز وغیرہ درست کرے۔ ٹھیک ہے، تلاوت قرآن کے لیے اس کے آداب میں سے کہ باوضو ہو، قرآن پاک چھونا ہے، تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو بالغ ہیں بے وضو نہیں چھو سکتے، نابالغ اگرچہ چھو سکتا ہے لیکن اس کو اب ادب سکھائیں گے ٹھیک ہے، کہ وضو اس نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نابالغ بھی اگر جو وضو کرتا ہے، نابالغ جو وضو کرے گا، اب وہ وضو کر رہا ہے اس کا بنیت تقرب، اچھا، تو ٹھیک، اب یہ جو نابالغ بچے نے جو وضو کیا بنیت تقرب، ثواب کی نیت سے، تو اب جو پانی ہے نا وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک صورت اور ایک ہمیں، صورت نابالغ بچے ٹھیک کے ہے، ذریعے پانی مستعمل ہونے کی فقہائے کرام نے لکھی ہے ٹھیک کہ ہے، حدث وغیرہ کا معاملہ وہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں اس کو حدث کا حکم ہی نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں جب حدث کا حکم نہیں تو ازالہ حدث بھی نہیں ہوگا ٹھیک پانی ہے، کے استعمال سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ صورت ضرور ہے کہ مستعمل ہونے کی جو دوسری ایک صورت ہے جس میں وہ پانی بنیت تقرب استعمال کیا گیا ٹھیک ہو وضو کے لیے، غسل کے لیے، تو اگر نابالغ بچے نے وضو کیا ہے تو اس کے بنیت تقرب ثواب، بقصد ثواب وضو کرنے کی وجہ سے وہ پانی جو اس کے اعضاء سے لگ کے گر رہا ہوتا ہے وہ مستعمل ہوگا۔ اچھا حضور، ایک ویسے میں سلسلے کے فارمیٹ سے ہٹ کر سوال ہے، ازالہ حدث، نجس، حدث، تقرب، اگرچہ ہم اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں، تو کیا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یہ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، یا ہم ترغیب دلائیں گے کہ یہ شریعت کے احکام ہیں، ٹرمینالوجی ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کو سیکھا جائے، سمجھا جائے؟ جی، اب یہ ظاہر سی بات، فقہ کی کتاب میں اتنے سارے الفاظ ہیں اور اسی طرح 1400 سال سے زائد عرصہ گزر کے آ رہے ہیں مختلف کتابوں کے اندر، اور اسی کو ہر صدی کے لوگوں نے سمجھا،
اور جس طرح کے بھی لوگ چیزیں تھے. اصطلاحات ہیں تو وہ اصطلاحات ہم چینج تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ان اصطلاحات میں جو قوت اور جان ہوتی ہے وہ جی. آلٹرنیٹ کسی اور لفظ میں بالکل، نہیں ہوتی. بالکل بالکل. اب تقرب، بنیت تقرب جو جی. لفظ ہے، اب اس لفظ کی تشریح ہمیں کرنی پڑ رہی ہے جی ثواب کی نیت ثواب سے، کی لیکن نیت اس کی سے، گہرائی نیکی اس میں پھر بھی وہ حاصل نہیں ہو تو پائے اب گی. وہ جو ایک اصطلاح بن جاتی ہے اور اصطلاح میں ایک لفظ خاص ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ لفظ سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. سمجھنا پڑے اور گا. یہ دنیا کے معاملات میں ہم سب کرتے ہیں، کچھ کر رہے کچھ ہوتے بھی ہیں. کوئی ہم چیز لیتے ہیں، اس کی اصطلاحات کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا، اگرچہ ہماری زبان میں، بول چال میں وہ نہیں آ رہی ہوتی. تو شریعت کے احکام میں بھی ہمیں یہی ترغیب حاصل کرنی بالکل، یہ چاہیے. سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو یہ ساری چیزیں تو نہیں سیکھی ٹھیک تھی، ہے. لیکن جب ایک جنہوں نے ماحول سیکھی ان کو ملا، آ گئی. جنہوں نے سیکھا ان کے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے مشکل نہیں یعنی ہے. مثال کے طور پر آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، یہیں اسکول کالج میں پڑھے، سارا کچھ ہے، آپ بھی کہہ سکتے تھے یار اتنی مشکل کیوں ہے، لیکن آپ نے سیکھا تو آپ کو جی سمجھ ہاں، آ گئی. کوئی بھی چیز من جدہ وجدہ، ٹھیک ہے. کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم کسی چیز کے لیے کوشش کریں گے، کوئی بھی چیز پھر مشکل نہیں رہتی، اس صحیح. کا حصول مشکل ٹھیک ہوگا، ہے. لیکن جب آپ کوشش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. حتی المقدور اور اس منزل تک پہنچنے کی، تو منزل آسانی سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوشش کرنا ضروری ہے. اور یہ کوشش بھی ہو، سیکھتے بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں، اور ایک اچھا ماحول ہو کہ جہاں اس طرح کے الفاظ کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو پھر بھی سمجھ آ ہی جاتی ہے. تو تو الحمدللہ الحمدللہ. جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو منسلک اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، اگرچہ انہوں نے درس نظامی نہ بھی کیا ہو، ٹھیک ہے. لیکن جو اس طرح کے مسائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ رہا مدنی ہوتا ہے. مذاکروں میں سنتے مدنی رہتے ہیں. مذاکرے میں سنتے ہیں، دیگر الحمدللہ. سلسلوں میں سنتے ہیں، کتابیں وغیرہ پڑھنے، رسائل پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے، تو مختلف کورسز وغیرہ کروائے جا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ درس نظامی نہیں ہے لیکن دیگر کورسز ٹھیک ہوتے ہے. ہیں، تو ان کے ذریعے بھی یہ مسائل سیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. ٹھیک مدنی ہے. قافلوں میں سفر کے ذریعے بھی اس طرح کی باتیں سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ سب کے سروں سے اوپر ہو کر گزر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک جو ہے. سمجھنے والے ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو ان کو الحمدللہ. الحمدللہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک اور ہے. مسلمان کو دینیات کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں سمجھنے چاہیے. حج کوشش کے کرنی معاملات ہیں، مسائل ہیں، تو اب یہ سب بھی سیکھنے ہی ہوتے ہیں. اب وہاں کی جو اصطلاحات ہیں وہ سیکھیں گے، وہ آپ بولے کہ بھی مشکل اس کو ہوتی ہے، تبدیل کریں تو یہ مشکل ہے. تبدیل نہیں ہوں گے، ہمیں اپنی سوچیں تبدیل کرنی ٹھیک ہیں ہے. اور اپنی سوچوں کو دین سیکھنے کی طرف مائل کرنا ہے. جب ٹھیک ہے. کریں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں آسانی سے سمجھ میں آنے لگیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور کچھ کتابوں کے نام مفتی صاحب نے دوران جواب لیے تھے، جیسا کہ پانی کے بارے میں معلومات، بہار شریعت، یہ فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے اردو زبان کے اندر. عربی میں تو الحمدللہ بہت ہی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن اردو زبان میں اتنی تفصیل کے ساتھ جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ بہار شریعت کتاب کے اندر ہے. صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے یہ کتاب. اسی طرح میر علی سنت کی کتاب نماز کے احکام، اور اسی طرح کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، مع نجاستوں کے احکام، یہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اندر وہ ابواب، وہ مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا، جن کا سمجھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اور یہ ساری کی ساری کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر بھی دستیاب ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دارالافتاء علیہ سنت کی جو اپلیکیشن ہے اس میں جو بک سٹور ہے اس کے اندر بھی یہ ساری کی ساری ضروری کتابیں کہ جو ایک مسلمان کو جن کا مطالعے میں آنا ضروری ہے وہ الحمدللہ موجود ہے. آپ اس اپلیکیشن کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے. کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں. ابتداً ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. جی سنائیے. محمد مزمل رضا تاری یونان کے شہر اتھینا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا بندہ اس طرح دعا کر سکتا ہے، یا اللہ عز و جل ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما؟ ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، یہ دعا کرنا. دیکھیں یہ دعا جو ہے نا یہ نہیں کی جا سکتی. نہیں کی جا سکتی. سب مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. سب مسلمانوں کی مغفرت کی تو دعا کی جائے گی کہ ٹھیک یا ہے. اللہ ہم سارے مسلمانوں کی بخشش فرما. ٹھیک ہے. لیکن یہ آگے جو لفظ ہے نا، جتنے لفظ بڑھتے جائیں گے تو ہر قید لفظ بھی کا لگ ایک رہی ہے معنی نا. ہے. تو ٹھیک یہاں ہے. پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما. تو بے حساب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن کا حساب نہ لیا جائے، ٹھیک ہے. بغیر پوچھے، بغیر پرسش کیے، بغیر حساب کتاب کیے ان کی بخشش ہو جائے جنت میں چلے تو جائیں. جنت میں چلے جائیں.
تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم کا عذاب بھی نہ ہو، کسی کو نہ ہو۔ کسی بھی بے مسلمان حساب کو کا مطلب کسی یہ ہے۔ بھی طرح سے جہنم کا عذاب نہ ہو، اور ان سے سوال جواب بھی نہ ہو، بغیر حساب کتاب کیے ان سارے مسلمانوں کو جنت میں بھیج دے۔ تو اب وہ روایتیں جن روایات میں جہنم میں جانے کا، بعض گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ، ان احادیث کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کا حساب لے گا، بعض بندوں کو ستاری فرماتے ہوئے، ان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے، اللہ اکبر، تو بھی اس طرح بھی حساب ہوگا کہ ان کی رسوائی بھی نہیں ہوگی لیکن حساب ہوگا، حساب ہوگا، لوگوں حساب پر ہو رہا ہے۔ ظاہر تو نہیں ہوگا۔ البتہ بعض ایسے بھی اس امت کے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بے حساب داخل جنت فرمائے گا، ان کا حساب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلا حساب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ جیسے 70,000 ترمذی شریف کی روایت کا کچھ مضمون اس طرح کا ہے ٹھیک ہے، کہ 70,000 افراد اس امت کے وہ داخل جنت ہوں گے۔ اس طرح کے ہر ایک کے ساتھ بھی ہزاروں کی تعداد ذکر کی گئی ہے کہ وہ بھی بے حساب داخل ہو رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ جتنی بھی تعداد کو اگر ہم لے لیتے ہیں، کاؤنٹنگ اگر کریں حساب کتاب، تو یہ ہزار پہ لاکھوں کروڑوں تک جائے گا، بے شک، لیکن بے شک، امت محمدیہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ ہے۔ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے لے کے قیامت تک کا جو طویل عرصہ ہے، یہ سارا امت محمدیہ پر ٹھیک ہے، محیط ہے۔ اس میں وہ طبقہ جو مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، وہ امت محمدیہ کے جو خاص فضائل یا دعائیں وغیرہ جو کی جاتی ہیں، مسلمان جو اہل اسلام طبقہ ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، تو امت محمدیہ کے فضائل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما، تو یہاں اس دعا کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی، جیسے شرکائے اجتماع ہیں جو یہاں موجود ہیں، سارے تو یہ مدنی چینل سارے کے نہیں ناظرین ہیں، اس وقت، سارے مدنی چینل کے ناظرین، تو اس کے اندر بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تو نکل جائیں، اب ہم نے سارے مسلمان، ایک ایک مسلمان کو اس دعا میں شامل نہیں مخصوص کیا، کر لیا، مخصوص کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس یوں کہہ سکتے مخصوص ہیں اس دور میں جتنے مسلمان ہیں سب کی یوں مغفرت، بھی کیا جا کیونکہ سکتی وہ ہے، بقیہ دوروں کے نکل گئے اس یوں میں بھی سے۔ ہو سکتا ہے ٹھیک جیسے پاکستان کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت سبحان فرما، اللہ، تو یہ بھی ایک مخصوص ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ جو سوال ہوا نا کہ تمام مسلمانوں کی بے یہ حساب الفاظ مغفرت استعمال فرما، ہوتے ہیں، تو تمام مسلمانوں کا معنی اگر یہ لیا جا رہا ہے کہ ایک ایک مسلمان، ہر مسلمان ابتدا تا قیامت، جو مسلمان سب کی بغیر حساب لیے بخشش فرما دے، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر اس میں کثیر جو احادیث شفاعت سے متعلق ہیں جن میں حساب کتاب کا معاملہ ہے، ان احادیث کی تکذیب لازم آتی ہے۔ ٹھیک، تو اس تکذیب لیے یعنی ان کو، جھٹلانا، ٹھیک ہے، گویا وہ جھٹلا نہیں رہا، لیکن ٹھیک اس ہے، طرح کا مفہوم بنتا ہے کہ ان روایتوں کا کیا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی دعا کہ جو روایات اور آیات قرآنیہ کے متضاد معنی پر مشتمل ہو، تو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، فضائل دعا یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، جس میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی کتاب ہے احسن الویاء ٹھیک ہے، لآداب الدعا، تو اس پہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ بھی ہے، الحمدللہ، اس کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزید آسان کیا ہے۔ سبحان پھر اس اللہ، کے مشکل الفاظ جو تھے، اس کو مکتبۃ المدینہ سے نے آسان مزید کیا، اور آسان کر کے ٹھیک ہے، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے اس کو طبع کیا بہت ہے۔ ہی پیاری تو کتاب، یہ بہت اچھی پیاری فضائل دعا پر مشتمل سبحان کتاب ہے، اللہ، تو اس کو ضرور حاصل کریں۔ اس میں بھی اس مسئلے کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک، ٹھیک، ذکر فرمایا ہے اور اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ ٹھیک یوں ہے، تمام مسلمانوں کی اس اعتبار سے کہ کسی کو بھی عذاب نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی حساب نہ ہو، تو اس طرح سارے مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جو سلسلہ دیکھتے رہتے ہیں، سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہم آمین۔ پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے، اچھی اچھی دعائیں کرتے رہا کریں۔ اور یہ جو کتاب فضائل دعا کے نام سے مفتی صاحب نے جس کی ترغیب دلائی، بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اب دعا جو ہم مانگیں گے وہ صحیح طریقے سے دعا ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور طریقہ کار میں بھی، الفاظ کے اندر بھی
ہم اس مانگ کی رہے ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہے، مانگنے کے آداب نہیں آتے. مانگا کس سے جا رہا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور مانگنے کے کیا آداب ہیں، کیا مانگنا چاہیے. الحمدللہ بہت ہی پیاری کتاب ہے فضائل دعا، اور غالباً یہ بھی ہماری اپلیکیشن کا حصہ ہے. آپ اس کو وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ اس کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن الحمدللہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی. ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ سنائیے. ہم نماز کے لیے جب اللہ اکبر کرتے ہیں، جب یہ ہم کانوں تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں تو اس کا سنت طریقہ بتا دیجیے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح بھی اللہ اکبر کرتے ہیں، بعض ایسے کرتے ہیں. اس کا سنت طریقہ بتا دیجیے گا کہ اس کو کہاں تک ہمیں کرنا چاہیے. ایک تو ہاتھ یوں کرتے ہیں اور دوسرا اللہ اکبر کرتے ہیں، تو جی یہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا یعنی چاہیے؟ ہمارے جو افعال ہیں اس میں جی. بھی غلطیاں ہیں، اقوال ہیں، باتیں ہیں، جو پڑھنا ہے اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو لفظ اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ ہاں پہ پیش پڑھنا ہے، اور واو نہیں ہے اس کے اندر. یہاں پہ الف ہے، اور الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، تو حمزہ کاف زبر اک، اللہ اکبر. اب وکبر یہ نہیں. وکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ تکبیر کے لیے ہاتھ کس طرح اٹھائے جائیں گے، تو کان کی یہ لو کہلاتی ہے، جو کان کنارہ کا جس کو کنارہ کہہ لیں. جس کو کہتے ہیں نا، اس ٹھیک کو ہے. کان کی لو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کان کی لو پہ یہ انگوٹھا یہ مس ہوگا. مستحب، یہ سنت مستحبات پر مشتمل طریقہ عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں یہ نارمل کنڈیشن میں ہوں گی، بالکل تناؤ نہیں ہونا چاہیے اس ٹھیک میں. ٹھیک ٹھیک. انگلیاں زیادہ کھلی نہ ہوں، ٹھیک نہ ہے. بالکل بند رکھیں، نارمل جو طریقہ ٹھیک ہے. ہاتھوں کا ہوتا ہے. تو اس طرح کوشش کر کے یہ ہتھیلیوں کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنا ہے، ٹھیک اور ہے. کانوں کی لو تک یہ انگوٹھے کے کنارے لگ جائیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ہتھیلیاں حتی الامکان کعبۃ اللہ شریف کی بالکل طرف سیدھی ہوں. اسٹریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل انگلیاں کھولنی بھی نہیں ہے، بالکل ٹائٹ بند بھی نہیں کرنی، ٹھیک. نارمل طریقے سے اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا، بعض جو غلطیاں کرتے ہیں جس طرف سائر محترم بھی جی. توجہ دلا رہے ہیں، کہ اب بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، کان کھینچتے اپنے. تو کان کھینچ رہے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں، تو یا یہ انداز ہوتا ہے، یا بہت سے لوگوں کا یہ انداز اللہ، تو یہ بھی غلط ہے. ہتھیلیوں کا رخ آمنے سامنے نہ ہو، ہتھیلیوں کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے یوں کرتے ہیں، آسمان کی طرف ہتھیلیاں کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. صحیح. نہ یوں کرنا ہے، نہ آسمان کی طرف کرنا ہے، ٹھیک ہے. نہ یوں پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. طریقہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کر لی، اب تکبیر تحریمہ کا موقع آ گیا، تو اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھائیں گے اور اچھا، ہاتھ تکبیر کشادہ کر پہلے لیں. کہیں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے پہلے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہاتھ ہے؟ اٹھا کے کانوں تک لے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لے پھر آئیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے اس انداز میں کہ لفظ اللہ سے ہمارے ہاتھ نیچے آنا شروع ہوں، ٹھیک ٹھیک اور بر جب ادا کریں تو ہمارے ہاتھ ناف کے نیچے، ٹھیک ہے، جو بند چکے ہوں. جہاں بندھنے کا حکم ہے مردوں ہے. کے لیے، عورتوں کے لیے، تو ہاتھ باندھ لیے جائیں. ٹھیک. تو یہ طریقہ کار ہے. اب اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک اس ہے. میں کچھ مستحبات چھوٹ جاتے ہیں، کبھی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اس تکبیر تحریمہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اکڑ جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا انگلیاں بالکل نارمل ہوں، اب کئیوں کو دیکھا بالکل اکڑ کے نیچے کی طرف جھک کر پھر وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اکڑ جاتے ہیں. یہ اکڑنا اور بالکل نیچے جسم جھک میں کر مطلب تکبیر کسی بھی کرنا، قسم کا تناؤ نہیں ہونا ٹھیک ہے. چاہیے. ہاں جہاں آنکھیں مطلوب بھی ہے وہاں ٹائٹ بند کی تو ہوئی ہیں، اس اور طرح بڑے اس نہیں، کے بالکل یعنی بقول بلا یا ان تکلف. کے مطابق یا ان کے سینس میں جو نا خضوع شاید وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہو. اب دیکھیں تکلف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک اب ہے. یہ جو تکلفات سے نماز میں تکلف نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو جسمانی ڈھانچہ جس انداز کا نارمل ہے، ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں اس کو سنت کے تابع کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اپنے طور پہ کسی قسم کی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل، اور توجہ ہونی چاہیے، توجہ اعضاء نماز کی طرف ہونی چاہیے. اصل اعضاء نہیں ہے، توجہ درکار ہے. جی ایک اور ویڈیو سوال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں قضا رہ جاتی ہیں اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختصراً، کیونکہ ہم یہ بہت دفعہ اس کا جواب دے چکے دیکھیں، ہیں. نماز جس کی بکثرت قضا ہو چکی ہے تو اس کو اپنی تمام جتنی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کی، ان تمام نمازوں کی کیلکولیٹ کرے، کاؤنٹنگ کرے، اور اس کے بعد ان کی ادائیگی شروع کر دیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب کھلی آنکھ ہوا سویرا تو پچھلی جو کچھ نمازیں تھیں یہی. سب معاف، ایسا نہیں معاف ہوگا. نہیں ہے. یہ سب ٹھیک ہے. قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے. ان کی ادائیگی کرنی ہے. توبہ اور سے بھی معاف نہیں ہوگی. توبہ سے ختم گناہ ہو. تو معاف ہو جائے گا ٹھیک ہے. قضا کا، سچی توبہ سے. ٹھیک ہے. لیکن نمازیں جو رہ ادا گئی ہیں. کرنی ہیں وہ
کیے بغیر معاف نہیں ہوں ٹھیک ہے گے. ٹھیک ہے تو اب اس کا آسان طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر باقاعدہ ایک رسالہ موجود ہے قضا نمازوں کا طریقہ، تو اس کا مطالعہ کرنا یہ بہت مفید رہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک اس ہے. کا مطالعہ کریں، اس میں کوئی بات سمجھنے والی ہو. اگر یہ کتاب لے ہی نہ لیں، کیونکہ ہر دوسرے سوال میں آ جا کر نماز کے احکام کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، بالکل. تو یہ لازمی سمجھا جائے. جو مسلمان ہے، جو عاقل و بالغ ہے، جس پہ نماز فرض ہے، تو نماز کے مسائل سیکھنا تو ضروری ہیں. اب نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے ایک آسان سے آسان صورت وہ ہمارے سامنے اور یہ نماز کئی کے زبانوں احکام. میں اس کی اہمیت جی ہے جی. کہ اس کو بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، جی اور جی. مختصر بھی ہے، یعنی بہت طویل نہیں ہے جی. کہ جس کو پڑھنے میں ضروری تو مسائل اس اس کے کو اندر موجود بالکل ہیں. خریدنا چاہیے، ٹھیک ہے. پڑھنا چاہیے. پڑھنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری غلطیاں میں اپنی نماز میں کرتا تھا. تو اس ڈسپلے پر کتاب بھی کے یہ ہماری ذریعے کتاب موجود ہے. جی جی. تو اب یہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیاں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کوئی دوسرا ہمیں سمجھاتا ہے، ایک کتاب بھی ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے خاموشی سے، تو بس اوقات کتاب کا سمجھانا سمجھ میں آ جاتا ہے. مسائل بھی ہیں، اور ضمناً جو مدنی پھول اس کے اندر بیان کیے گئے کہ احتیاطیں، اور یہ یعنی بہت ہی لاجواب کتاب ہے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی امیر اہل سنت کی الحمدللہ. کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز. تو جی اسلامی بہنیں اس نماز کی کتاب کا مطالعہ کریں. الحمدللہ جنہوں نے پڑھی ہے انہیں اپنی نماز کی فکر تو پیدا ہوئی ہے، اور جو غلطیاں پہلے ہوتی تھیں ان غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں، ان کو آئندہ ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک بھی پوچھتے ہیں کہ ہم پچھلی زمانے میں پچھلے جو عرصہ ہمارا گزرا ہے اس میں یہ غلطیاں کرتے تھے، اب کیا نماز ہو گئی تھی نہیں ہوئی تھی. مطلب یہ احتیاط والا پہلو ان کا موجود ہوتا ہے، ذہن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کتاب آپ چاہے اس کو جلد کی صورت میں آپ حاصل کیجئے یا اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو جہاں بہت سارے میسیجز اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں. اپنے جو ٹیچرز ہیں جن کے پاس آپ پڑھتے تھے ان کا نمبر ہے تو ان تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. ایسے لوگوں کو پہنچائیں گے کہ جن کا تعلق زیادہ لوگوں سے ہے، تو انشاءاللہ آپ کے پہنچانے کا فائدہ بھی یوں سمجھ لے کہ زیادہ ہو جائے گا، وہ آگے مزید عام ہوتی جائے گی. سوشل میڈیا پہ سوشل ویسے بھی میڈیا بہت پر سارے ڈالیں. گروپس بنے ہوئے کئی ہوتے لوگوں ہیں. کے فین شپ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے پیجز ہیں اس پر شیئر کر دیں اور ترغیب دلائیں. اور ہر گھر میں ہونی چاہیے نماز کے صدقہ احکام. جاریہ والی صورت ہے. آپ کے اس طرح کرنے سے، کتاب پڑھنے، کسی کو سمجھانے سے، کسی کو کتاب گفٹ کرنے سے، اگر وہ عمل کرنے لگے گا، اپنی نماز کی اصلاح کرے گا، تو جو مسائل اس نے سیکھے آپ کی دی ہوئی کتاب سے، تو ان سب چیزوں کا ایک اور ثواب کتاب ملتا رہے گا. اس کی بھی آپ کتابوں ہی کی اگر ترغیب دلائیں تو مدنی پن سورہ، جو اوراد و وظائف ہیں، نوافل پڑھنا ہے، ختم غوثیہ پڑھنا ہے، قصیدہ غوثیہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھیں بہت ساری جائے تو چیزیں یہ الحمدللہ. گھر میں ایک مرد عورت جو وظائف وغیرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ. تو الحمدللہ اس کتاب میں مدنی پنسورہ میں وہ ساری چیزوں کو جمع تقریباً کر دیا گیا. صورتیں بھی ہیں، اوراد و وظائف بھی ہیں، نمازوں سے متعلق احکامات ہیں، تو کچھ روزوں سے متعلق احکامات ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ اس کے اندر ڈالی گئی ہیں. یہ کتاب اگر آپ اس کتاب میں کیا ہے، اس کی اگر فہرست کا مطالعہ کر لیں نا، یہ جو کتابیں ہم بتا رہے ہیں کہ ان کتابوں میں یہ کچھ ہے، تو آپ ان کی فہرست پڑھیں. فہرست پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ کتاب اتنی جامع ہے، اور ہم اس کتاب سے اب تک آ جانی چاہیے تھی. تو اب خیر اگر پہلے نہیں آئی تو اب آ گئی، اب آپ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، تو ابھی حاصل کر لیں انشاءاللہ. اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس میں ایسی چاشنی ان کتابوں میں الحمدللہ جو پڑھتا ہے تو پڑھتا چلا جاتا ہے، اور اپنی غلطیاں دور ہوتی رہتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے. اور یہ کتابیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے. کئی اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ خریدنا ان کے لیے ممکن نہ ہو، ایسی جگہوں پر ہوں یا کسی اور وجہ سے نہیں خرید پاتے ہوں، تو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ بار بار ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن بھی موجود ہے. جس طرح آپ ہمارا یہ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے کے جو کلپس ہیں، مدنی گلدستے ہوں گے، اسی طرح دیگر جو دارالفتاح اہل سنت کے مفتیان کرام کے سلسلے ہوتے ہیں، ان میں جو احکام، شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں، ان کے مدنی گلدستے تیار ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ہماری نیت ہے، کچھ ڈل بھی چکے ہیں، اس اپلیکیشن کا حصہ ہوں گے، ضروری جو مراحل ہیں اس کے گزرنے کے بعد. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کتابیں ہمارے سلسلے کے اندر اکثر جن کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اس کے اندر بک لائبریری بھی موجود ہے اپلیکیشن کے اندر. تو آپ اس لائبریری کے ذریعے بھی بآسانی کتابیں پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو مزید دوسرے اسلامی بھائیوں تک، مسلمانوں تک شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، چاہے آپ اینڈرائیڈ موبائل رکھتے ہوں، ایپل سے آپ کا تعلق ہو، کسی طرح کا بھی موبائل ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ اپلیکیشن آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. بہت سارے سوالات، جیسا کہ ابھی قضا نمازوں کا طریقہ
پوچھا گیا، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس اپلیکیشن میں پہلے سے ہی موجود ہیں. تو اگر آپ جیسے روزانہ بہت سارے واٹس ایپ چیک کرتے ہوں گے، بہت سارے میسیجز پڑھتے ہوں گے، تو اگر آپ نیت کر لیں اور اس اپلیکیشن کے بھی مطالعے کا کوئی وقت مقرر فرما لیں، جیسے روزانہ اپڈیٹس ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ پچھلا مواد تو اپنی جگہ پر ہے، روزانہ کی اپڈیٹس ہی دیکھنا شروع کر دیں کہ آج کتنے مدنی گلدستے اس کے اندر آئے، کتنے سوال جواب اس کے اندر شامل کیے گئے، یا کوئی فتویٰ اس کے اندر اضافہ کیا گیا تحریری طور پر. تو اگر اس کو بھی روز کے روز پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا علم دین کا خزانہ ہمارے پاس آئے گا، عمل کا جذبہ بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے سوالات آپ کے موجود تھے، کچھ کالز بھی تھی لیکن ہم نہیں لے سکے، لیکن چونکہ سوال کی وضاحت بعض دفعہ مطلوب ہوتی ہے اور وہ وضاحت کرنا ضروری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کئی سوالات رہ جاتے ہیں. تو جو وضاحت کی جاتی ہے وہ بھی سب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے الحمدللہ. ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عز و جل دوبارہ اسی وقت دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور یہ سلسلہ جو ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کو رپیٹ دیکھنا چاہیں، نشر مقرر کے طور پر دیکھنا چاہیں تو کل دن 12 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق آپ اس کو رپیٹ ٹیلی کاسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ